آخر میں ایک سوال کیا گیا تھا کہ جب قرآن اور حدیث سے تمام عقائد ثابت ہو رہے ہیں یا بہت سے عقیدے ثابت ہو رہے ہیں تو کیا ضرورت ہے کہ ہم عقل کے ذریعے کچھ عقائد کو ثابت کریں؟ اس سوال کا جواب انشاءاللہ ہم آج کے پروگرام میں ضرور دیں گے۔ پہلے اس بات کو یہ سمجھ لیں کہ آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا، ایک شہر کا نام سنا ہوگا، یونان۔ یہ روم کا ایک شہر تھا اور یہ یونان بن یافس بن نوح سے وابستہ یا ان سے منسوب شہر ہے، یعنی نوح علیہ السلام کے صاحبزادے تھے یافس اور ان کے صاحبزادے تھے یونان، تو ان کے نام پر اس شہر کا نام رکھ دیا گیا تھا یونان۔ تو اس شہر یونان میں منطق اور فلسفے کا بڑا زور تھا اور یہاں پہ گویا کہ یہیں سے منطق اور فلسفے کی ابتدا ہوئی تھی، اور منطق اور فلسفے کو علوم عقلیہ کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں صرف عقل کا استعمال ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا قرآن اور حدیث منطق اور فلسفے کی براہ راست تعلیم کے سلسلے میں خاموش ہیں۔ تو جو قرآن و حدیث سے آپ کو مواد حاصل ہوتا ہے یا علم حاصل ہوتا ہے اسے علم منقولی کہتے ہیں، اور جو منطق فلسفے سے حاصل ہوتا ہے اسے علم معقولی کہتے ہیں۔ آپ نے شاید کبھی پوسٹرز وغیرہ میں دیکھا ہوگا کہ کسی عالم کی تعریف میں لکھا ہوتا ہے جامع المعقول والمنقول، کہ یہ علم معقول جو ہے یعنی عقلی علوم اور علم منقول یعنی جو نقل کے ذریعے علم آ رہے ہیں ان کے جامع ہیں، دونوں طرح کے علوم حاصل کیے ہوئے ہیں۔ تو جب بھی علوم عقلیہ کی بات ہوگی تو اس سے مراد منطقی فلسفہ ہے، اور علوم نقلیہ کی بات ہوگی تو اس سے مراد پھر قرآن اور حدیث وغیرہ ہے۔ تو یونان میں چونکہ منطق اور فلسفے کا بڑا زور تھا، تو ایک شخص تھا خالد بن یزید بن معاویہ، یہ وہ پہلا شخص تھا جس نے یونان سے علم منطق اور فلسفہ کو عرب کی طرف منتقل کیا، اور اس زمانے کا جو بھی بادشاہ وغیرہ تھا اس سے اس نے رابطہ کیا اور ان کو عربی کے اندر ڈھالا۔ اب یہ منطق اور فلسفے میں جتنی باتیں بیان ہوتی ہیں وہ عقلی طور پر ہوتی ہیں، لہٰذا یہ خالد بن یزید بن معاویہ یہ علم طب اور کیمیا کا بہت بڑا ماہر تھا، تو اس نے وہ علم منطق اور فلسفہ عام کرنا شروع کیا۔ پھر مامون عباسی کا دور آیا، اس میں بہت زیادہ منطق فلسفے کی خدمت ہوئی، اور اس کا بڑا حصہ حنین بن اسحاق نامی ایک شخص تھا، اس نے یونان سے عرب میں منتقل کیا۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ قرآن اور حدیث نے بہت سارے عقائد کے ایسے پہلو تھے جن پہ کلام نہیں فرمایا تھا۔ مثلا قرآن میں یہ بیان ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، وہ حی ہے، قیوم ہے، کبھی تھکتا نہیں ہے، اس کا علم بڑا وسیع ہے، لیکن خود ذات باری تعالیٰ کے بارے میں کلام سے قرآن بھی خاموش رہا، حدیث بھی خاموش رہی، اور انبیاء علیہم السلام نے بھی اس پر کلام کرنا اللہ تعالیٰ کے حکم کی بنا پر مناسب تصور نہیں فرمایا، کیونکہ اس دور میں ضرورت ہی نہیں تھی۔ لیکن جب یہ فلسفہ اور یونان سے فلسفہ اور منطق عربوں میں منتقل ہوئی تو یہ فلسفی حضرات جو تھے انہوں نے ذات باری تعالیٰ اور صفات باری تعالیٰ پر کلام شروع کیا۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کیسا ہے، اس کی صورت کیسی ہے، صورت ہے بھی یا نہیں ہے، اس کے لیے اعضاء اس کے ہیں کہ نہیں ہیں، وہ کسی جگہ میں ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، اور اللہ تعالیٰ کی صفات قدیم ہیں یا غیر قدیم ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح نئے نئے کچھ انہوں نے نظریات اور خیالات کو پیش کیا اور منطق اور فلسفے کی روشنی میں ان کے نتائج مرتب کیے اور ان کو لوگوں میں عام کر دیا۔ اب جب علماء اسلام نے ملاحظہ فرمایا تو ان کے منطق اور فلسفے کی روشنی میں عقائد پر کلام کے نتیجے میں جو کچھ عقائد سامنے آئے تھے ان سے گمراہی عام ہونا شروع ہو رہی تھی، لہذا ضرورت محسوس ہوئی اس بات کی کہ اب ہمارے علماء اسلام کو بھی علم منطق اور علم فلسفہ باقاعدہ سیکھنا چاہیے، کیونکہ علوم نقلیہ تو لوگوں میں رائج تھے، یہ فلسفہ اور منطق پہلی مرتبہ چونکہ آئے تھے، اور کلو جدید لذیذ، ہر جدید لذیذ ہوتا ہے، اور عقل کے ذریعے اس کے اندر اس میں کلام ہوتا تھا۔ عقلی دلیل سے آپ دیکھیں گے بعض اوقات ہم نقلی دلیل سے سامنے والے کو خاموش نہیں کروا سکتے، لیکن عقلی دلائل سے خاموش کروا دیتے ہیں۔ تو جو منطق اور فلسفے کو سیکھ رہے تھے وہ عقلی لحاظ سے زیادہ تیز نظر آتے تھے، تو لوگوں کا رجحان بہت زیادہ اس طرف ہو گیا۔ نتیجہ نکلا کہ ان کے بیان کردہ غلط عقائد لوگوں میں راسخ ہونے لگے اور لوگوں کے عقائد میں فرق آنے لگا۔ جو نقل کے ذریعے انہوں نے عقیدے سیکھے تھے ان کے اندر جب بہت زیادہ کلام شروع ہوا اور منطق فلسفے کی روشنی میں ہوا تو بگاڑ پیدا ہونے لگا۔ نتیجہ نکلا کہ علماء اسلام نے اس بات کی ضرورت کو محسوس کیا کہ ہم اگر ان کے دلائل کا رد کرنا چاہتے ہیں تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اگر یہ دلیل عقلی دیں اور جواب میں ہم صرف قرآن و حدیث کی ایک دلیل پیش کر دیں،
تو عام عوام جو عقلی دلیل کا رد عقلی دلیل سے چاہتی ہے وہ شاید مطمئن نہ ہو پائے. لہذا ضروری ہے کہ ہم بھی علم منطق اور فلسفہ سیکھتے ہیں اور انہی کی زبان میں انہی کی ٹرمز کے ساتھ انہی کی اصطلاحات کے ساتھ پھر ہم ان کا رد کریں گے. چنانچہ علم منطق اور فلسفہ باقاعدہ سیکھا گیا اور پھر جو اعتراضات ذات باری تعالیٰ پر، صفات باری تعالیٰ پر یا آخرت کے سلسلے میں جو عقلی لحاظ سے انہوں نے اعتراضات قائم کیے تھے کہ جسم دوبارہ نہیں بن سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے لوگوں کو اٹھائے گا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جسم اگر جیسے ہمارے نزدیک جب انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو پورا جسم اس کا ختم ہو جاتا ہے، لیکن ریڑھ کی ہڈی کا ایک باریک سا ذرہ ایسا ہے جو مزید تقسیم کو قبول نہیں کرتا، جس کو اصطلاح میں جزء لا یتجزا کہتے ہیں، اور وہ اسی ایک ذرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ انسان کو معارض وجود میں لے آئے گا. جبکہ یہ لوگ جزء لا یتجزا کا انکار کرتے ہیں اور بولتے ہیں کہ ہر جز تقسیم ہو سکتا ہے، لہٰذا پھر کیسے دوبارہ انسان اٹھے گا بتائیے. تو جب انہوں نے اس طرح انکار کیا، بہت سے عقائد اسلام جو بالکل واضح تھے لیکن عقل کے ذریعے انہوں نے اس میں معاذ اللہ کو نقص ثابت کرنے کی کوشش کی، تو ضروری ہوا کہ انہی کی زبان میں پھر ان کو سمجھایا جائے. تو علماء نے اس کو سیکھا اور بہت سارے عقائد ایسے کہ جو براہ راست قرآن و حدیث میں بیان نہیں ہوئے تھے، جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے سمت کا تعین کرنا، اللہ کے لیے جسمانیت مانی جائے یا نہ مانی جائے وغیرہ وغیرہ، ان کو عقل دلائل سے سمجھایا. لہذا پھر عقل سلیم بھی ایک دلیل کے طور پر سامنے آئی کہ بہت سے عقائد اسلام عقل سلیم کے ذریعے بھی ثابت ہوں گے. تو یہاں یہ واضح ہو گیا ہوگا کہ ہر ایک کی عقل سے کوئی عقیدہ ثابت نہیں ہوگا بلکہ عقل سلیم سے ہوگا. وہ عقل جو جہالت، کم علمی، کوتاہی علم اور دیگر عیوب سے پاک و صاف ہو، اور وہ صرف علماء اسلام کی ہی عقول تھیں کہ جن کے پاس وسعت علمی تھی، وہ علم فلسفہ و منطق بھی جانتے تھے، قرآن و حدیث کے علوم پر ان کو عبور بھی حاصل تھا. اس کی روشنی میں انہوں نے جو عقیدہ نکالا وہ گویا کہ عقل سلیم کی دلیل کے ساتھ عقیدہ ثابت ہوا، اور اس عقیدے کو ہم نے اختیار کیا. اور انشاءاللہ وقت جب آئے گا آگے انشاءاللہ میں ذات باری تعالیٰ پر، صفات باری تعالیٰ پر کلام ہم کریں گے تو یہ تمام چیزیں بتائیں گے کہ یہ عقیدہ ہمارا کہاں سے ثابت ہے، قرآن سے، حدیث سے، عقل سلیم سے یا سواد اعظم سے. تو بالکل انشاءاللہ وضاحت ہوتی چلی جائے گی. تو تیسری دلیل، چوتھا ہے سواد اعظم. سواد کہتے ہیں جماعت کو، اعظم مانے بڑی. اگر مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت کسی عقیدے پر متفق ہو جاتی ہے تو ان کا اس عقیدے پر اتفاق بھی اس عقیدے کے حق ہونے کی دلیل تصور کیا گیا ہے. اور یہ ہم کہتے ہیں یہ عقیدہ کس سے ثابت ہے؟ سواد اعظم سے ثابت ہے، یعنی ایک بڑی جماعت سے ثابت ہے. اور اس کو دلیل اس لیے بنایا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے اور یہ حاکم کی روایت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یجمع اللہ امتی علی ضلالۃ ابدا. اللہ تبارک و تعالی میری امت کو کبھی گمراہی پر جمع نہیں فرمائے گا. وَيَدُ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ هَكَذَا. اور اللہ تبارک و تعالی کا دست رحمت جماعت پر اس طرح ہے. ہاکذا اس طرح فرمایا، اس طرح ہے. سرکار نے اشارہ فرمایا کہ اس طرح اللہ کا دست رحمت جماعت کے اوپر ہے. فَاتَّبِعُوا السَّوَادَ الْأَعْظَمَ. تو تم ایک بڑی جماعت کی پیروی کرو، بڑی جماعت کے پیچھے چلو. فَإِنَّهُ مَنْ شَذَّ شُذَّ فِي النَّارِ. کیونکہ جو اس بڑی جماعت سے علیحدہ ہوگا اسے آگ میں علیحدہ کر دیا جائے گا. تو یہ نص صریح ہے اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالی اس امت کو کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں فرمائے گا، اور خصوصاً عقیدے کے اعتبار سے گمراہی یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتی ہے. لہٰذا وہی عقیدہ درست تسلیم کیا جائے گا کہ جس پر مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت قائم ہوگی، اور پھر اس بڑی جماعت کے ساتھ رہنا ہی اصل میں حق کے ساتھ رہنا ہے، کیونکہ جو اس سے علیحدہ ہوگا وہ جہنم میں چلا جائے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ عقائد کے باب میں، اور ہم بات کر رہے ہیں ابھی کفر و اسلام سے متعلقہ عقائد بس، ابھی ہمارے وہ جو ایک مخصوص مکاتب فکر کے آپس کے اختلافات ہیں ان پہ ہمارے کوئی کلام نہیں ہے. ہمارا کلام ہے ان عقائد کے بارے میں جو قرآن اور حدیث میں بیان کیے گئے، جن عقائد پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام تھے،